اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب بآواز بلند صلوات۔ اللہ سمیع البصیر، نعرہ تکبیر، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، نعرہ رسالت، نعت علی، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مل کے صلوات پڑھیے گا۔ جو قرآن اللہ رب العزت نے اپنے عزت والے رسول پہ بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نازل کیا ہے، اسی عزت والے قرآن سے سورہ رحد کی عزت والی آخری آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں وہ قل هو اللہ احد کا مصداق اللہ، وہ رحیم و رحمان اللہ، وہ سمیع البصیر اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرا رسول، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے جسے کتاب کا علم ہے۔ من عندہ علم الکتاب، دو گزرے ہیں پورے قرآن میں، ایک ہے من عندہ علم الکتاب، ایک ہے من عندہ علم الکتاب۔ جو من عندہ علم الکتاب ہے وہ آصف بن برخیہ ہے، جس نے جشن زدن میں ملکہ بلقیس کا طاقت ملک سبا سے جشن زدن میں لا کے جناب سلیمان کے پاس پہنچا دیا تھا۔ اور دوسرا ہے من عندہ علم الکتاب، رب کعبہ کی قسم، جب کعبہ میں اسد اللہ غالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ظاہری طور پہ ظہور ہوا، ریل نبوت پہ امامت کا قرآن کھلا، رسول ثقلین نے کہا یا علی کچھ سناؤ، علی علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، صحیفہ داؤد کی تلاوت کروں، تو پتہ چل گیا جن کو اللہ نے پہلے علم دیا بعد میں بھیجا وہ یہی ہے محمد و آل محمد۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ بس میرے کلمہ گو مسلمانوں، شیعہ سنی بھائیوں، رب کعبہ کی قسم بات کی ہے آپ کے سامنے، فاروق اعظم علیہ السلام کی بات کی ہے آپ کے سامنے، صدیق اکبر علیہ السلام کی بات کی ہے آپ کے سامنے، غنیوں کے غنی کی، اور بات کی ہے آپ سے اسد اللہ غالب، غالب اللہ کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا آل محمد اور خدا کے نزدیک کچھ مقام ہو جائے تو پھر خدا کی مانو، قرآن کی مانو، رسول کی مانو، جو رسول ثقلین کے لیے اللہ نے کہا ہے جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ اور غدیر کے مقام پہ رسول سنت بھی دے رہا ہے، رسول حدیث بھی دے رہا ہے۔ اگر ہم سب حدیث اور غدیر کو مان لیتے تو پھر رب کعبہ کی قسم آج مسلمان اس طرح پریشان نہ ہوتے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ لعنت کبیر ہے منکر غدیر پہ، کیونکہ وہاں پہ سنت بھی ملتی ہے، حدیث بھی ملتی ہے، شیعت بھی ملتی ہے۔ بس اگر چاہتے ہو کہ
کہ دنیا میں تمہارا نام ہو، پھر جو رسول ثقلین کی شریعت میں حلال ہے اسے حلال سمجھو، جو کچھ حرام ہے اسے حرام سمجھو، پھر تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ بقیت اللہ قائم آل محمد کا ظہور ہونے والا ہے۔ آپ سب نے نیٹ پہ کعبہ میں ہونے والی اذان کو سنا ہے، رب کعبہ کی قسم، اسی کعبہ پہ جب قائم آل محمد عباس باوفا قلم لگائیں گے، اذان علی ولی اللہ والی ہوگی، نماز علی ولی اللہ والی ہوگی، تمام حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئیں گے اور عیسیٰ بھی نزول فرمائیں گے، تازہ تازہ غسل کر کے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام۔ لوگ پوچھیں گے عیسیٰ ابن مریم تم نے تو غسل ولادت نہیں ملا، تم آج غسل کر کے کیسے آ گئے؟ عیسیٰ فرمائیں گے بے وقوفو، تمہیں پتہ نہیں آج میں بطول کا بیٹا بطول کبریٰ کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہوں۔ بس امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور کعبہ میں آ کر دنیا والوں کو بتائیں گے کہ دنیا والوں، ہمارا جو نبی نے فرمایا تھا اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، کلون محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں، الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔